لیکن وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وما محمد الا رسول، یہ ہے نا کہ تمہارے ماں کانا ابا من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جی رسول ہے، جی وہ الگ پرسنالٹی ہے. اس صحیح. رسالت و نبوت کے گھر والے اور ہیں، اس کے اہل اور جی ہیں، اس کے عیال اور ہیں. صحیح. تو مطلب مجھے تو یہ ساری باتیں انہی اس سے، یعنی کہ میں نے اس پر کافی غور کیا دیکھ کے، تو مجھے تو قرآن کی موجودہ ترتیب بہت حسین لگتی ہے، ہوں. بہت اس معنی میں سر، خیز ہے، ہاں جو تفاسیر بہت میں معنی مثلا خیز ہے. اس میں جیسے تفسیر نمونہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو غلاف میں رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے ہم، نا اس کو یہاں سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہی بات انہوں نے تقریباً جو ہے نا وہ دوسرے لفظوں میں یہی بات کہی ہے تفسیر نمونہ میں بھی. اس میں سے جو بس ایک اور بھی نا اس کی شان نزول کا بھی ہے نا کہ آیت تطہیر کے شان نزول یا الیوم اکملت لکم دینکم، شان نزول سب کے یعنی موسٹلی کے اہل سنت منابع میں بھی اور ہمارے ہیں وہ اہل بیت نبوت ہی ہیں. تو اس حوالے سے وہ تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو ترتیب رکھی گئی ہے جس جگہ رکھی گئی ہے وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہاں. وہ لیکن مسئلہ ہے جیسے ذرا میں سا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آیت تطہیر مجھے تو بہت مناسب لگتی ہے اس پورے سلسلے میں، کیونکہ وہ فقرہ جو ہے نا وہ باقاعدہ ڈفرینس بتا رہا ہے. جیسے کہ آپ عربی کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ضمیر بدلتی ہے، جی زمین بدلتی مؤنث ہے، سے مونس سے مذکر کی طرف مذکر ہو. جاتی ہے اور وہ جی. سب ہوتی ہے، تو وہ تو مطلب بہت انلائٹننگ ہے. ہوں. ہم اچھا. لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب یوں سمجھ لیں پیٹی میٹرز میں الجھ جاتے ہیں. ہوں. اگر ہم تھوڑا سا بلند ہو کر علمی اعتبار سے چیزوں پر غور کریں تو آپ کو مطلب تمام چیزیں بہت بہت بہتر طریقے سے لگتی ہیں. سر میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے یہ جیسے خوئی صاحب نے تفسیر البیان جو اپنا ہے اس کے سٹارٹ میں جی بڑا بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے اس کا بیان کیا ہے، اور باقی سارے ہمارے نے سب کا پڑھا ہے، سب نے تقریباً ہمارے موجودہ علماء تو کوئی نہیں ہاں، مانتے، ایون کہ موجودہ مجتہدین نہیں مانتے اس کو. جی جی. شیخ صدوق کا نے ہم، اعتقادات میں بھی جو ہے نا وہ اس کو ہاں. مانا ہے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں. جی اور جی. یہ شیخ ہاں. مفید کا بھی جو نہیں، میرا ہے خیال ہے کہ مسئلہ ابھی چل گیا. تو ابھی تو یہ چیز جو ہے نا یہ موضوع بحث نہیں ہے الحمدللہ جی آج کے جی. دور میں. جی. لیکن سر جو تحریف کے قائل ہیں جیسے محدث نوری نے جو ہے نا وہ فصل و خطاب پوری وہ لکھ کے اب نا ان وہ کا تقریباً زمانہ 1000 سے گیا. زیادہ حدیث ان کا زمانہ وہ بڑی گیا. خطرناک لکھ دیا انہوں نے ہاں، جہاں ان کا وہ. زمانہ گیا، اور اب وہ کچھ لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. لیکن آپ بس ایک چیز کو دیکھیں، یہ ایک بات جو مین نوٹیسبل بات ہے کہ زیادہ تر افراد جو ہیں نا وہ کتاب کو پڑھے بغیر کتاب پہ کمنٹ کرتے ہیں. جی اصل پرابلم یہ ہے، جہالت یہاں سے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان قرآن کو صحیح سے مطالعہ کرے، اس پر استفادہ کرے، تو بہت ساری باتیں خود ہی کلیئر ہو جاتی ہیں. یعنی کہ قرآن کریم خود آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے. جی، اور کوئی بات تھی؟ سر جو قائل بھی ہے نا، جو تحریف کے قائل ہم، ہیں ان سے میری بڑی بحث اور بڑی ڈسکشن ایک ہم، زمانے میں رہی ہے. تو وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جو تحریف ہوئی ہے نا وہ جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب وہ سب کو جمع کیا، مطلب کہا گیا تھا کہ جمع کرو، پھر ایک پوری کمیٹی بنائی گئی تھی اور وہ اس میں ہے، لیکن پھر اس پر سب سے اسی وقت بڑا ہوئی تھی. جو ہے نا، اس کے بعد لیکن کہتے اس ہیں پر تحریف سب نہیں ہوئی. سے بڑا اشکال یہی آتا ہے نا کہ یعنی آپ بہت ساری چیزوں کو وہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ امامت کا دور 250 سال کا ہے، ایک جی دو جی. دن کی بات نہیں ہے. ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 250 سال میں جو ہے نا ائمہ علیہ السلام نے چیزوں کو بہرحال سیٹ اور اسٹیبلش اور ویل ڈیفائنڈ کر کے چھوڑا ہے. جی جی. انہوں نے یہ کہا بین دفتین جو بھی ہے یہی ہے تمہارے لیے ہاں، قرآن. یہ نہیں کہ اس اور میں جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا کہ وہ، اور پھر ظاہر ہے کہ یعنی کہ ہمارے پاس جو ایک پرابلم ہے وہ ہر صاحب نظر کو پتا ہے کہ وہ پرابلم جو ہے نا وہ احادیث سے ہی آئی ہے مینلی، کہ جی. احادیث کے اندر جو چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں، تو وہ اسی نے ہی نسبتاً زیادہ اختلافات کو پیدا کیا ہے. بہرحال جی، اور کوئی کسی کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم حیدر بھائی. سلام جی. جی نقی بات کر رہا ہوں، پہلی دفعہ آپ ہاں، سے میٹنگ جوائن کی. انشاءاللہ انشاءاللہ جی.
بس تھوڑا سا یہ نفس کے متعلق میں آپ کے آج کل تزکیہ ہوں نفس پہ جو لیکچرز ہیں وہ تھوڑا سن رہا تھا. ہوں تو ہوں جو نفس کی جو پرابلمس آپ نے ڈیفائن کی ہیں خاص طور پہ چہل حدیث سے ون بائی ون، ہوں 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 مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جسمانی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو تو کوئی اور ڈائگنوز کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، ہوں لیکن یہ جو نفسانی چیزیں ہیں اس کے آپ معالج بھی خود ہوتے ہیں، اس کو تشخیص بھی ہوں آپ کو خود کرنا ہے اور اس کو ہوں ڈائگنوز ہوں کرنے کے بعد اس کو ٹریٹ بھی خود کرنا ہے. تو اس ہوں کے ڈائگنوسس میں بڑے بہت میں نے ابھی پورے تو نہیں سنے لیکن بہت ہوں باریکی بہت بہت باریک چیزیں ہوں ہیں. ہوں تو اس کو کچھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں کچھ ایسی، یا اپنے ہی اوپر ہاں غور کرتے ہیں آپ ہوں، خود ہی؟ نہیں نہیں نہیں، یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کو پک ڈائگنوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے. یہ جتنی عبادتیں ہیں یا یہ تمام چیزیں ہیں یہ نفس کی حالت کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. مطلب اٹ از لائک اے مرر، کہ جیسے اگر ہم نماز میں جاتے ہیں اور ہم نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہم نیت کرتے ہیں نماز کی اور اللہ اکبر کہتے ہیں اور ذکر پڑھنا شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت یعنی نماز کی حالت مجھے بتا دیتی ہے کہ میں مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین میں میرا خلوص کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں میری حالت کیا ہے. اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو وہاں پر مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ انعمت علیہم کے کیریکٹر اور میرے کیریکٹر کے درمیان کتنا ڈفرینس ہے. تو یہ خود نماز کی حالت جو میں اکثر، کیونکہ یہ ایک بہت کامن سوال ہے تو میں نے اس میں بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. تین چیزیں کہ پہلی نماز ہے، نماز انسان کو اس کے نفس کی حالت بالکل آئینے کے طریقے سے دکھا دیتی ہے. دوسری جو ہے وہ آپ کے تلاوت قرآن ہے، کہ تلاوت قرآن میں انسان کو بہت واضح طور سے سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی کہ انسان اگر تلاوت قرآن کرے اور اس میں یہ حالت ہو کہ بس لفظ پڑھے جا رہے ہیں، معنی انسان میں جذب نہیں ہو رہے، یا جیسے امام صادق علیہ السلام کے جملوں کے تحت کہ قرآن اپنے قاری سے کلام کرتا ہے، انسان کے پاس ایسی کوئی حالت نہیں ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھو گے کم از کم کسی ایک برائی میں کمی واقع ہوگی اور ایک اچھائی میں اضافہ ہوگا. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. یہ نفس کی حالت کا آئینہ ہے. اور تیسرا جو آئینہ ہے وہ خواب ہے، ڈریمز ہیں. کیونکہ ڈریمز کے اندر، خوابوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بدن ٹیمپریریلی ہٹ جاتا ہے اور جو بھی نفس کی حالت ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس میں انسان خاص طور سے مانیٹر کر سکتا ہے کہ میرے نفس کی حالت اور کیفیت کیا ہے. ورنہ باقی پورا دین اور عبادات جو ہیں وہ ایک مرر کے طریقے سے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے نفس کی حالت ریفلیکٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی. جی بہت شکریہ. جی چلیں پھر آگے بڑھیں. اور کوئی کوشچن؟ جی 5 منٹ ہیں ہمارے پاس سوال کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ویسے خاص طور سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہماری خواہران ہیں نا، میرا اصل ٹارگٹ آپ ہی لوگ ہیں. کہ آپ، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے پڑھنا یا بہت زیادہ، تو آپ لوگ بالکل بھی جھجکا نہیں کریں اور اپنے سوالات اور اپنے ذہن کو اچھے سے کھولیں. جی فرمائیں. سر یہ آیت ہے نا سورہ بقرہ کی 205 آیت نمبر ہے، ہم ہم جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ ہم، رَحِيمٌ. جی تو جی. اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے نفس خدا کو بیچ دیا، تو پھر ایک ذاکرہ نے یہ پڑھا کہ مطلب انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہمیں کہ ہم جس طرح ہمارے اعضاء ہیں اور ہمارا ذہن ہے تو وہ ہم، ارادے سے ہم مطلب کام کرتے ہیں، اعضاء تابع ہیں ہمارے اعضاء، تو اسی طرح جو ہیں معصومین ہیں
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بس اب اللہ نے ان کو اپنی مرضی بھیج دی. اب تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا فکرہ تو بھیج دے یہ کا مطلب سب تو کیوں سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. وہ مجلس ایسی ہوتی ہے نا ہمارے, تو جانا وہ پڑتا ہے تو اس پہ. مجلس میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. نہیں, وہ مجلس مطلب خواہر جو ہیں وہ تفسیر وغیرہ پڑھاتی ہیں, تو میں نے کہا یہ ہم، سمجھ کے میں ان سے بات کروں. انہوں نے یہ کہا کہ بس دیکھیں ہم اہل بیت, یہ ایک بات سمجھیں, میں نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا ایک مثال دی تھی. قرآن کی ظاہر ہے کہ زندگی میں پروردگار عالمین نے ہر جگہ اپنی نشانیاں اور آیتیں رکھی ہیں جن کے ذریعے سے حق سمجھ میں آتا ہے. انسان کے میں نے مثال لی تھی انسان کے بدن کی, یعنی انسان کی جو باڈی ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں یعنی ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں, اعضاء و جوارے ہیں, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, سوچ ہے, فکر ہے, دماغ یعنی برین, ہارٹ, اس میں آپ کا جو مین فنڈامنٹل وہ ہے عضو, وہ کون سا ہے, آرگن کون سا ہے؟ فکر ہے نا, نہیں, آرگن فکر نہیں, آپ کے بدن کی بات کر رہا ہوں. ذہن ہے. بدن کے اندر مین آرگن کیا کون سا ہے بدن کا؟ خالی آپ دیکھیں جسم کو دیکھیں کہ جو اگر رہے گا صحیح یا زندہ تو باقی پورا بدن زندہ رہے گا, اور اگر وہ ختم ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا تو پورا بدن مر جائے گا. وہ کون سا آرگن ہے؟ قلب ہے. قلب. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. یعنی کہ ایون اگر برین بھی ہے تو برین بھی خود سے زندہ نہیں رہتا جب تک کہ اس کو ہارٹ سے بلڈ سپلائی نہ ہو. ٹھیک, لیکن یہ جو ہے یعنی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو قلب ہے وہ موسٹ فنڈامنٹل موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے کہ جہاں سے پورے بدن کے ہر عضو کو بلڈ آکسیجن سپلائی ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہر عضو باقی رہتا ہے, زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خود قلب کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ قلب اور باقی چیزیں, کیا قلب خود سے زندہ ہے؟ بتائیں. نہیں سر, روح کی وجہ سے زندہ ہے. روح کی وجہ سے زندہ ہے. ٹھیک, صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ روح کا اور قلب کا باہمی رشتہ کیا ہے, ون وے ہے, ٹو وے ہے؟ یعنی ٹو وے ہوگا. قلب روح پر نہیں, اس کو میں آپ سمجھا دوں کہ روح قلب پر ڈپینڈنٹ ہے کہ قلب زندہ ہوگا تو روح بھی رہے گی, ایسا ہے؟ جی سر. نہیں, سوچیں 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 سوچیں, کیسا ہے؟ یعنی روح کی زندگی یا روح کی موجودگی قلب کی زندگی پر ڈپینڈنٹ ہے؟ نہیں, روح نہیں ہے. یہ ریلیشن شپ ون وے ہے نا. یعنی اگر سر روح ہوگی تو قلب زندہ ہوگا, اور اگر صحیح. روح نکل جائے گی تو انسان کے دل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, برین میں کوئی کمی نہیں ہوتی, سب سیلز اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں, لیکن کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا, انسان مردہ ہو جاتا ہے, بدن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی سر. اس ریلیشن شپ کو کہتے ہیں افاضہ, فیض. یعنی قلب روح کے فیض کی وجہ سے زندہ ہے اور زندہ رہتا ہے. روح کی توجہ قلب کو زندہ رکھتی ہے. یہ ریلیشن شپ واپس پلٹ کے نہیں جا رہی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ روح نے جو ہم کہہ رہے ہیں جی اپنی مرضی دے دی, یعنی روح نے اپنا سب کچھ دے دیا اور خود فارغ ہو کے بیٹھ گئے. آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے اپنے جی سر. بدن میں؟ نہیں. اپنے بدن میں ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ نہیں. روح کی توجہ ہے بدن کی طرف, روح کا فیض ہے جس کی وجہ سے سب کچھ زندہ ہے. ہاں, قلب کی حیثیت ہے, قلب کے بغیر باقی دینے کے. جب آپ بدن میں آئیں گے تو یقیناً قلب موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے. اگر وہاں سے خون کی اور آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوگی کوئی عضو زندہ نہیں رہے گا.
تو یہی بات ہے کہ اگر ہم معاشرے میں جب آئیں گے، انسانیت میں جب آئیں گے، تو جو نمائندہ خدا ہے، حجت خدا ہے، وہ مثل قلب ہے. اس کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے گی. اس کو آپ ہٹا دیں، وہاں سے جو بلڈ فلو ہو رہا ہے، آکسیجن فلو ہو رہی ہے، اس پہ اس کو منقطع کر دیں، اس کو کاٹ دیں، اس سلسلے کو، معاشرہ مرنا شروع ہو جائے گا. جس طریقے سے کہ بدن بیمار ہونا شروع ہو جائے گا اگر قلب سے آکسیجن کا فلو اور بلڈ کا فلو اس میں کوئی خرابی واقع ہونا شروع ہو جائے. بات درست ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس روح کی حقیقت کو کہیں گے جی اس نے جو ہے نا قلب کو سب کچھ دے کے وہ فارغ ہو گئی. ایسی کوئی بات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سر، بلکہ ایسا نہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی روح کی توجہ بدن کی طرف نہیں رہے گی تو قلب سمیت بدن ختم ہو جائے گا. یہ رشتہ ہے خدا کا ہر مخلوق کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ صحیح. یعنی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مثل خدا، یعنی خدا نہیں کہنا چاہیے ہمیں، مثل خدا جو ہے، مثال خدا جو ہے وہ روح ہے. وہ روح ہے. صحیح. تو یہاں فیض ہے، یقیناً وہ فیض ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے اپنی صفات مل رہی ہیں، آپ کو اپنی صفات مل رہی ہیں، ہمیں ہر قسم کے ہمارے لیے عطا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہمیں دے کے خدا فارغ ہو گیا؟ یہی مطلب ابھی تو ایک ہی مجلس تھی گئی تھی، نیکسٹ میں ٹھیک. میں سمجھاؤں. تو اس میں یہی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو نہ دیکھیں اس کو، اور جو قرآن کریم نے بار بار ایک چیز کہی ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان سب سے زیادہ ناقدری کرنے والے اور بے معرفت اپنے رب کے بارے میں. وہ سب سے صحیح. زیادہ ناقدری اپنے رب کی کرتے ہیں، جی صحیح. اس کی معرفت کا حق نہیں ادا کرتے، اس کو نہیں پہچانتے جو حق ہے. اور وہ آیت میں نے کئی دفعہ سنائی ہے نا، سورہ یوسف کی، آپ لوگوں کو، جی شہزاد بھائی کو یاد ہوگی. وما جی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. جی سورہ یوسف کی آیت نمبر سورہ یوسف کی ہے جی 106. یہ ایسے ہی اسی طریقے سے لوگ مشرک ہیں. نہیں سر، وہ کیوں؟ گئی نیکسٹ ابھی مجلس میں نہیں سمجھائیں گی، دیکھیں، لیکن ان میں سے نے اس سے مجھے میں بحث نہیں، اس سے مجھے بحث نہیں، میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس جملے سے میرے ذہن میں پھر وہ میں نے آ کر یہ آیت وغیرہ دیکھ کر میں نے کہا آپ سے سوال کرتی ہوں. جی نہیں، وہ جس نے کہا، ظاہر ہے کہ جس کی بات آپ ڈائریکٹلی سنتے نہیں ہیں جس کو، تو میں اس پر تو کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں جو سوال آپ نے کیا میں تو اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ خدا اپنی، یعنی جیسے میں اپنی جیب سے کوئی اپنی پراپرٹی ہے، میں نے کہا کہ یہ پراپرٹی میں نے آپ کے نام لکھوا دی ہے تو جی میں اس سے فارغ ہو گیا. سارے ہو تو گئے. صحیح. ہاں، تو یہ اس قسم کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ خدا اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ فیض اور عطا کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی مخلوق زندہ رہتی ہے، باقی رہتی ہے، سروائیو کرتی ہے، نعمتوں کو انجوائے کرتی ہے، اور اس تمام چیز کے لیے اسے ہر لمحے فیض الہی کی احتیاج ہے. ٹھیک ہے، فیض الہی کی احتیاج ہے. ہاں، وہ والی بات ہے کہ ہاں خدا نے اگر کسی کو اپنے علم کا جلوہ بنا دیا تو یعنی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کی بھی میں ایک مثال آپ کو دوں کہ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے ایک ریزروائر ہے پانی کا، ایک پانی کا بہت بڑا حوض ہے، اور وہاں سے مختلف قسم کی جگہوں پر جو ہے نا وہ کنیکشن ہیں، اور جہاں سے پانی نکل رہا ہے، یا بجلی گھر ہے، ایک جنریٹنگ ہاؤس ہے جہاں سے بجلی ہر جگہ تک پہنچ رہی ہے. لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ بجلی یا وہ پانی نلکے کا نہیں ہے، نلکے کی ملکیت نہیں ہے، وہ ریزروائر سے آ رہا ہے.
اور کب تک باقی رہے گا اس میں سے پانی نکلنا؟ جب تک وہ اس ریزروائر سے کنیکٹڈ ہے. کنیکٹڈ ہے. صحیح. آپ کے گھر میں جو بلب ہے وہ کب تک روشنی دیتا رہے گا؟ جب تک بجلی کی سورس سے کنیکٹڈ ہے. جی سر یہ مثال ہے. روشنی بلب کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے. یہ ایک فیض ہے، ایک خوبی ہے جو اس کی ذات میں سے ظاہر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورس آف پاور سے یا سورس آف الیکٹریسٹی سے کنیکٹڈ ہے. صحیح. ٹھیک سے. یہ ہے بات کہ جو ہستیاں اس سورس سے کنیکٹڈ ہیں تو ان میں وہ نورانیت خداوندی نظر آتی ہے، ان کی ذات میں جھلکتی ہے بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ جی یہ جو ہے نا یہ اس کے اونرشپ مل گئی اور خدا سے خالی ہو گیا، اب یہ بہت ہی عجیب سی باتیں اگر کوئی بھی کرتا ہے تو ان مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تعلق کیا ہے. جیسے روح اور اعضاء و جوارح کی مثال ہے، یا پاور سورس اور ڈفرینٹ ایکوپمنٹس کی مثالیں ہیں، کہ مسئلہ کنیکشن کا ہے اور پیورٹی آف کنیکشن کا ہے. کہ جو ایک مثال میں نے دی تھی سپر کنڈکٹنگ لنک کی، کہ معصومین کا خدا سے لنک کیسا ہے جس میں ریزسٹنس نہیں، وہ پیور لنک ہے، سپر کنڈکٹنگ لنک ہے. اور اسی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا کہ ان کے قلوب مشیت الہی کا ظرف ہیں. یعنی کیونکہ ان کے قلوب اور مشیت الہی کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ سپر کنڈکٹنگ ہے، تو جو مشیت الہی ہوتی ہے بغیر کسی ریزسٹنس کے ان کے قلب میں نمودار ہوتی ہے اور ان کے اعمال سے ظاہر اور جاری ہوتی ہے. یہ ہے معصوم کی ہستی اور اس کا خدا سے تعلق. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے مثال دی کہ مثل روح ذات خدا ہو گئی اور مثل قلب ائمہ اطہرین ہو گئے. ائمہ معصوم. معصومین کا جو پورا نظام ہے حجت خدا. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سورہ سمجھا یوسف، جائے. جی جی سورہ یوسف کی آپ نے آیت نمبر 105 پڑھی. 106. ہاں 106 جی ہے میرا خیال ہے. ہاں 106 یعنی وما یؤمنون اکثرهم، میں نے کھولا قرآن ابھی تو اس میں سے یعنی کہ جو اکثر لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ مشرک ہیں وہ مشرک ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ وہ شرک نہیں ہے کہ جو بت پرست کرتے ہیں، لیکن وہ شرک انہی ساری چیزوں میں. یعنی کہ یہی جو اس سب کیٹیگری میں سارے یعنی ایمان خدا لا. کو لوگوں کے مثل بنا دیتے ہیں، خدا کو لائک اے پرسنالٹی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ پرسنالٹیز کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں خدا کے لیول تک، جیسے عیسائیوں نے کیا. جی جی تو یہ تو روزمرہ کا معمول ہے. تو بس یہی ہے. تو اسی لیے آیت کہہ رہی ہے کہ اکثریت مومنین کی اکثریت مشرک ہے. چونکہ بہت عجیب آیت ہے. سر اس میں شرک خفی کے بھی مسائل آ جائیں گے. ہاں شرک خفی یعنی ریاکاری، وہ بھی شرک ہے جی. کیونکہ انسان لوگوں کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشنودی کے لیے عمل کریں، تو جی یہ بھی شرک ہے، یہ ریاکاری بھی شرک. جی جی چلیں پھر آگے چلتے ہیں. تو ہم آیت نمبر 248 پر آئے تھے کہ ان کے طالوت کے بادشاہ ہونے کے یا ملک ہونے کی نشانی کے طور پر اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے ایک تابوت کو بھیجا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے کا بقیہ تھا. یعنی ترکہ کے مطلب جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس میں سے سب کچھ نہیں، اس کا بقیہ، اس کے ریمننٹس تو وہ تھے. اور اس تابوت میں کے ذریعے سے ان کے لیے صرف نشانی نہیں تھی کہ مطلب یہ تابوت طالوت کی حکمرانی پر وہ ہے ثبوت ہے،
بلکہ اس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ سکون بھی تھا. سکینۃ من ربکم. اور ان فی ذالک لآیۃ لکم، اور یعنی ظاہراً یہ قول پیغمبر ہے اپنی قوم سے کہ اگر تم مؤمن ہو تو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے، کہ جس سے تم کو یعنی پروفڈ ہو جانا چاہیے کہ یہ سارا سلسلہ کہ طالوت کو حکمراں حاکم یا اس سے پیسہ لار یا ایک لحاظ سے کنگ کا ورڈ مناسب نہیں ہے اس لیے میں نہیں یوز کرنا چاہ رہا، کہ یعنی کہ حکمراں کے طور پر جو خدا نے مقرر کیا یا منتخب کیا، تو وہ اس کا پروف بھی تم کو دے دیا کہ یہ چیز یقیناً خدا کی طرف سے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی کتنے فلٹرز لگ چکے ہیں آلریڈی بنی اسرائیل پر آخری مارکے سے پہلے؟ جی کتنے فلٹر لگ گئے؟ جی یہاں پر 2 فلٹر لگے ہیں سر. جی جی ایک تو وہ لوگ جنہوں نے جو دنیا پرست تھے بولی کے لیے، ہوں مطلب جو وہ لوگ تھے اب وہ جیسے ہی قتال واجب ہوا تو انہوں نے انکار کیا. جی اور دوسرا وہ تھے جو انہوں نے ان کی ظاہر پرستی مطلب مالی جو خود حیثیت سے پسند تھے، جو خود پسند خود اور پسند تھے. دنیا دار تھے. یہ جی 2 طرح کے الگ ہو گئے فرقے، یہ 2 یہ الگ فلٹر. ہو گئے. ٹھیک، یہ 2 جو تھے چھلیاں، اس میں سے ہاں سے اب نکل گئے تک وہ. لوگ گزرے. جی جی تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طالوت کا لشکر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پیوریفائڈ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. ٹھیک. صحیح؟ یعنی اس کا اخلاص بڑھتا جا رہا ہے طالوت کے لشکر کا. فلما فصل وصل کے مقابلے میں ہے، یعنی جدا ہوئے. وصل یعنی ملاپ، فصل یعنی جدا ہونا، سیپریٹ ہونا. یعنی اب وہ اپنے جہاں پر بھی رہ رہے تھے وہاں سے نکلے، ادھر سے وہ اپنے جو بھی ان کے علاقے تھے، کیونکہ وہ باقاعدہ شہروں میں تو نہیں رہ رہے تھے اس وقت، وہ تو خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے. شہروں سے تو ان کو مار کے نکال دیا گیا تھا. تو جہاں پر بھی ان کی آبادیاں تھیں وہاں سے اب یہ لوگ نکلے. کون لوگ نکلے؟ طالوت بالجنود. طالوت نکلے اپنے لشکروں کے ساتھ. جند لشکر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آپ سمجھ لیں ایک بٹالین. جنود اس کا پلورل ہے، یعنی ود مینی بٹالینز، ایک آرمی کو لے کر طالوت نکلے. تو ابھی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. سر اسکرین ٹھیک. نہیں شیئر ہو رہی عربی. اچھا، نہیں تو پھر کیا شیئر ہو رہا ہے؟ میں نے کچھ اور شیئر کر دیا کیا؟ پکچر سے شیئر ہو رہی. اچھا، سوری. اب آیا؟ ہاں جی سر اب آ گیا. جی ٹھیک. تو فصل طالوت بالجنود، کہ جدا ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ. یعنی با جو ہے با کتنے با کے بتائیں کتنے وہ آتے ہیں موارد؟ باقی 8 تو 9 آتے بات جی یہ بات یہ بات جو ہے مائیت کے لیے، یہ سات مائیت کے لیے. معیت یہ کے لیے. معیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی با کے بہت سارے موارد ہیں. جی خیال ہے ویسے اگر آپ گرامر کی بک میں ٹکرائیں. دیکھیں تو 20 سے بھی زیادہ ہیں. ہاں جی. تو یہاں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں یا سببیت ہے یا معیت ہے یا اس لباس میں ہے. جی تو بالجنود یعنی لشکروں کے ساتھ طالوت نکلے. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی. قالا سنگولر ہے، یعنی طالوت نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، تم کو آزماتا ہے یا آزمائے گا. اب یہاں پر با کس کے لیے؟ یہ جو نہر سے پہلے با آ رہا ہے اس کا مطلب جی نہر کے ذریعے، نہر کے ذریعہ. ذریعے. یہ سببیت ہے. ذریعے ٹھیک ہے، ذریعے. یہ سببیت ہے بائی ورچو آف، کہ بے شک اللہ تم کو مبتلا کرے گا، یعنی ابتلا میں ڈالے گا ایک نہر کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی فلٹرنگ ختم نہیں ہوئی ہے نا. ابھی وہ جو چھلنی والا پروسیس ہے وہ ختم نہیں ہوا ابھی تک.
کہ وہ دو چیزیں جو تھیں کہ دنیا دار تھے، دنیا خواہ تھے، وہ خود خواہ تھے، مال طلب تھے، یہ دو فلٹرز آ گئے، اب تیسرا ایک اور آیا. لیکن جو تیسری چیز آئی نا وہ بڑی عجیب سی آئی کہ اب یہاں پر کوئی نفسانی حالت نہیں ہے جو ٹیسٹ کی جا رہی ہے، بلکہ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لشکر جو ہے وہ چلتے چلتے ایک سامنے آیا، ایک ان کے پاس، ان کے سامنے ایک نہر آ گئی، اور طالوت نے کہا کہ یہ نہر وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا تم کو آزمائے گا. ٹھیک، یعنی ایک فزیکل آبجیکٹ ہے، اس کے ذریعے سے خدا تمہیں ابتلا میں ڈالے گا. ابتلا کا معنی جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ ابتلا کا جو میننگ ہوتا ہے، لٹرل میننگ، وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے؟ جی یہ بلا سے ہے نا سر؟ جی جی، یہ بلا سے. بلا سے ہے. آزمائش اور ٹھیک ہے، تو یعنی لیکن یہ اس کا روٹ میننگ نہیں ہے، یہ روٹ اچھا، میننگ نہیں ہے آزمائش، یہ ڈیرائیوڈ میننگ ہے. بلا اس سے مطلب کچھ کچھ سختی ہے نا، اس کا مطلب ہونے سختی ہے. پگھلانے کے معنی میں آتا ہے اس. نہیں، اور ہے کسی کے ذہن میں؟ حالانکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. دودھ میں سے بالائی نکلتی ہے، جی سر. نکلتی ہے. اچھا، بالائی نکلنے کے لیے ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے دودھ کی، وہ کیا ہے؟ پکایا بالائی یوں نہیں ابالنا، آتی، پکایا جاتا ہے. بالائی یوں نہیں آتی. جی پکایا پکایا جاتا ہے. ہاں، ابالنا. اگر آپ بھلے سے اس کو پکائیں یا اس کی اسٹیرنگ کریں، ہلائیں، دونوں صورتوں میں وہ چیز، اس کی جو چکنائی ہے وہ اٹھ کر اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس کو کیا کیا؟ ہلایا، جلایا. اور یہ ہماری اردو، میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی یہ اردو زیادہ استعمال نہیں ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلونا. ہوں. ہماری زبان میں بھی بلونا کا لفظ استعمال، یعنی اسٹیرنگ، تھورو اسٹیرنگ. ٹھیک ہے، کسی بھی صحیح. چیز کی، کہ جیسے قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے، ایک اور مثال بھی دی ہے کہ جب تم سونا، یعنی کہ مائنز میں سے سونا جب نکالا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، یا کوئی بھی میٹل جب نکالی جاتی ہے تو وہ امپیورٹیز کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہے، تو اس کو پھر بھٹی میں، فرنس میں ڈال کے پگھلایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب اس کی ہیٹنگ ہوتی ہے، سٹرنگ ہوتی ہے. تو آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً بلا کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے، سٹرنگ، جھنجھوڑنا، جھنجھوڑنا، یعنی کہ حالات میں تبدیلی لانا. جب آپ سٹرنگ کرتے ہیں، جب آپ ہیٹنگ کرتے ہیں کسی بھی مٹیریل کی یا دودھ کی، تو کیا ہوتا ہے اس کے حالات، یعنی اگر آپ تھوڑی سی سائنس کی زبان استعمال کریں کہ اس کے جو مولیکیولز ہیں اس کی حالت مسلسل تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ مولیکیولز کو سکون نہیں لینے دیتے، آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے. ٹھیک ہے، تو ابتلا یا بلا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوں یا ہوتے رہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک حالت میں، یعنی آپ کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھ سکیں. انسانوں کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ میں آرام سے کسی کونے گوشے میں بیٹھ جاؤں، میرا کھانا پینا چیزیں مزے سے چلتی رہیں. لیکن خدا جو ہے وہ زندگی میں ابتلا میں ڈالتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا سکون میں نہیں بیٹھنے دیتا، خدا سکون والی حالت میں نہیں رہنے دیتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ اور اس سے کیوں نہیں رہنے دیتا؟ خدا سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا؟ اس لیے کہ جب آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جب آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جب آپ کو ہلایا جلایا جاتا ہے، تب آپ کی ریئل کوالٹیز سامنے آتی ہیں ابھر کے، یا آپ کو اپنی کوالٹیز کو بلڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جناب مسلم ابن عقیل یا کربلا کے اندر آپ نے
کبھی اگر کتابوں کو پڑھیں تو اس میں ان کے رجز ملتے ہیں جو وہ انہوں نے میدان جہاد میں پڑھے تھے. تو اس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ جہاد ہے جس میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. میرا خیال ہے جناب مسلم ابن عقیل کا وہ ہے کہ یہ میدان جہاد ہے جس میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. پتہ چلتا ہے. تو بلا کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے. اس کا لٹرل میننگ ہے حالات کو تبدیل کر دینا، اسٹر کرنا، کسی چولہے پہ بٹھا دینا، ٹھیک، کہ بندہ سکون سے نہ رہ پائے. کیونکہ جتنا زیادہ وہ سکون میں جائے گا، کمفرٹ زون میں جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ نالائقی کی طرف مائل ہوتا جائے گا. اور سر اسی یہ لیے بھی تو آپ فلٹر جی یہ بھی تو فلٹر ہی ہوا نا. ہاں بالکل. تو یہ جو دین کا اور یہ پورا نظام ہے تو وہ اس پر بیس کرتا ہے. تو خدا نے تم کو ابتلا میں ڈالا، یعنی تم چلے جا رہے تھے آرام سے اپنے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے، لیکن خدا نے ایک تمہاری حالت کو ایک عجیب طریقے سے تبدیل کر دیا. اس میں ایک عجیب چیز بیچ میں ڈال دی. وہ کیا ڈال دی؟ نہر. اب یہ نہر ابتلا کا سبب کیسے ہے؟ مجھے پلیز بتا دیں. ابتلا کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ روٹ میننگ پلس ڈیرائیوڈ میننگ. سر ایک سوال اس میں یہاں ہے، ہوں حضرت طالوت سر کیا نبی تھے یا مطلب وہ شخصیت؟ پتہ نہیں، ظاہراً نہیں. تو ان کو سر یہ ظاہراً کیسے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا؟ ان کو پہلے کس طرح یہ بات الہامی طریقے سے پتہ لگی ہے کیا؟ ہاں یہ تو ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ہیں یا ان کو پیغمبر نے بتایا ہو، لیکن ظاہراً یہ ان کے اپنے جملے ہیں جو وہ خود ریسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایات تو غیر پیغمبر کے پاس بھی آتی ہیں نا خدا کی. یعنی جیسے مثال حضرت مریم کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے، تو وہ ہدایات تو آتی ہیں. تو ان اللہ مبتلیکم بنہر. تو مجھے یہ بتا دیں پلیز آپ لوگ کہ ابتلا یعنی اس کے روٹ میننگ کیا ہے؟ شیکنگ، اسٹرنگ. ٹھیک ہے، یہ روٹ میننگ جی. اور ڈیرائیوڈ میننگ کیا ہے؟ کہ جب انسان کے زندگی کے حالات میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو وہ انسان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وسیلہ آزمائش. تو اس بنا پر یعنی بلا جو ہے اس کا میننگ کیا کیا جاتا ہے یا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، ایگزامینیشن. لیکن جیسے سورہ دہر کی آیت میں ہے کہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے کے ساتھ پیدا کیا، نبتلیہ، جس کو ہم نے ابتلا میں ڈالا. تو اب وہاں پر آپ ابتلا کا معنی آزمائش نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر وہ جو نطفہ مخلوط ہے وہ کیا ہے؟ مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بے نہر. اب یہ نہر سے آزمائش ہے کیسے کی نہر سے آزمائش؟ تو انہوں نے اب اپنا امتحانی پرچہ سامنے رکھا کہ ہاؤ یو ول بی ایگزامنڈ. فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو شربا جو اس میں سے پی لے، منہو جو اس میں سے پی لے، جو اس میں سے ڈرنک کر لے، فلیسا منی. لیسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیسا اور لا میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عربی میں نگیٹ کرنے کے لیے نا لیسا بھی ہے، لم بھی آتا ہے، ما بھی آتا ہے، لا بھی آتا ہے. لیسا کا مطلب ہے شاید ہرگز نہیں، شاید ہاں مطلب یہ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہاں وہ مجھ سے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک، یعنی کہ جس نے اس میں سے پی لیا وہ ہرگز مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ مجھ سے لا تعلق ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. اور اس کے دوسری سائڈ پر، اور جو اس میں سے، اب یہاں پر لم آیا، جو نہیں اس میں سے کیا کرے؟ یطعمہ کا معنی کیا ہوگا؟
کھائے ہوگا نا یا تو نہیں؟ جو اس میں سے کھائے بھی نہیں. ہاں مطلب جو اس کو مطلب جو اس میں سے کھائے بھی نہیں, جو چکھے برف بھی نہیں. یعنی اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ سامنے آپ کے کیا چیز ہے, پانی ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ لفظ کیوں نہیں کہتے کہ میں پانی کھا رہا ہوں؟ آپ جی لفظ طعام, کھانا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کھانے جو والی غذا چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو کیا غذا فرق جو ہے کھانے اور پینے میں؟ کیا فرق ہے؟ اس سے بھوک مٹتی ہے اور اس پانی سے پیاس. ٹھیک, درست. طریقے میں کیا فرق ہے؟ کھانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. نہیں, میں اس کو اور آسان کر دوں کہ دیکھیں, کھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, لقمہ بناتے ہیں, ہے نا. جی جی. اس کو کسی ظرف میں, برتن میں ڈال کے اپنے حلق میں تو نہیں انڈیل لیتے نا جو آپ کھا رہے ہیں. نہیں. یہ طریقے کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا. یعنی آپ اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن لیتے ہیں, اس کا لقمہ بناتے ہیں, اور پھر وہ لقمہ اپنے منہ تک لے جاتے ہیں. اس طریقے سے آپ پانی کو کھانے کی کوشش کریں کہ آپ کیا آئے گا آپ کے ہاتھ میں؟ آئے گا کچھ چند قطروں کے سوا؟ نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ چلو رہی میں ہے؟ لے کے نہیں, پانی لم کو یطعم ہو, لم یطعم ہو. آپ پھر طعام کو دیکھیں, طعام آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آپ اپنے چلو میں لے کے کھانا کھاتے ہیں, نہیں, وہ تو لقمہ ہی بنایا جاتا ہے. ٹھیک. تو یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ جو اس میں سے نہیں کھائے, یعنی چند قطرے بھی نہ استعمال کرے, چند قطرے بھی نہ, کیونکہ پانی کو جب آپ کھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں چند قطرے آئیں گے فقط. جو اس میں سے چند قطرے بھی نہ استعمال کرے فَإِنَّهُ مِنِّي, پس بے شک وہ مجھ سے ہے. منی, مجھ سے ہے. اچھا, اب یہ بات تو ہو گئی کہ جو اس میں سے ڈرنک کرے, یعنی کسی ظرف میں لے کر اچھے سے اپنے اندر انڈیل لے, سیراب ہو جائے, پیاس بجھا لے, یعنی شربا, اس کا ہرگز مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جو اس کو کھانے کی بھی کوشش نہ کرے, یعنی جو چند قطرے بھی اس میں سے استعمال نہ کرے, فَإِنَّهُ مِنِّي, وہ بے شک مجھ سے ہے. منیت کا رتبہ رکھتا ہے میرے ساتھ. اب تیسری بات وہی آ گئی جو بھی آپ نے کہی, چلو والی. ٹھیک, تیسری پاسبلٹی وہ بھی ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, مگر وہ جو اپنے ہاتھوں میں ایک کپ بنا کر اور اتنا پانی, یعنی وہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلو بھر اس میں سے لے لے اپنے ہاتھوں سے کے ذریعے سے. ٹھیک, تو کتنے لوگ ہو گئے نہر کے حوالے سے؟ تین تین یا ٹائپ کے. تین لوگ تین کیٹیگری, تین تین کیٹیگریز. جی. ایک وہ جو اس میں سے پئیں گے, ایک وہ جو اس میں سے کھائیں گے بھی نہیں, اور ایک وہ جو اس میں سے چلو بھر لے لیں گے. اچھا, دو کے بارے میں انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ ان کا کیا رشتہ ہوگا, کس سے رشتہ ہوگا. ایک کا رشتہ ہوگا منیت کا, نہیں, ایک کا کس سے, کس سے, کس سے, کس سے؟ آلود منی, ملنی سربراہ سے, ملنے. ولی سے. ہاں ٹھیک, جو خدا کا مقرر کیا ہوا ملک ہے اس سے. ٹھیک ہے, یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے, یہاں پر بات اب, یعنی اب آپ اس نقطے کو دیکھیے گا, یہ بہت زیادہ, اور اسی وجہ سے میں نے جن لوگوں نے میری یہ گفتگو پہلے سنی بھی ہے, تو اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے یہاں پر, کہ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور اور اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کرتے ہیں نا, یہ واقعہ بالکل آئی اوپنر ہے. یہاں آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جو جس رشتہ داری کی بنا پر خدا امتحان لے رہا ہے, وہ رشتہ داری خدا سے نہیں ہے. وہ رشتہ داری کس سے, یعنی ولی خدا سے تو یقیناً ہے, لیکن کرائٹیریا کس کو بنایا جا رہا ہے؟ ولی امام. ولی اس خدا سے. ولی کو.
اس ولی کو. فلیسا منی، یعنی اگر ہم یہاں پہ سوال کریں کہ بھائی یہ طالوت یہاں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ منیت کا رشتہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ what the difference it makes؟ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ اس پر غور کریں اس چیز کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ جو ولی کے ہاں ساتھ کنیکٹ نہیں وہ اللہ سے بھی کنیکٹ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تم کو مبتلا کر رہا ہے، امتحان میں آزما رہا ہے، تم کو بلا میں ڈال رہا ہے نہر کے ذریعے سے. اور بلا میں ڈالنے کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بلا کس طریقے سے اپلائی ہو رہی ہے کہ یہ کام کرو گے تو میری منیت سے باہر ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے تو یقیناً مجھ سے منیت کا رشتہ رکھتے ہو. تیسرے کو اوپن چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چلو بھر لینے والے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا کچھ بھی کہ یہ مجھ سے ہیں یا نہیں ہے. لیکن ابھی ہمیں پہلے تو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا نا کہ یہ منیت کیا معنی رکھتی ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے منیت کیوں؟ تو دیکھیں یہاں سے وہی مثال آتی ہے، وہ جو میں نے آپ کو قلب اور بدن والی دی تھی نا، اعضاء و جوارح والی، کہ جو بھی مطلب اقدام کر رہا ہے یا مجاہدہ کر رہا ہے راہ خدا میں، اور وہ بذات خود یعنی خدا سے یا خدا کے اس نور سے وہ اس سے کنیکٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے لازماً کیا چیز ہے؟ جیسے اس کے لیے ایک اور مثال بھی ہے کہ میگنیٹ اور میگنیٹک فیلڈ والی مثال بھی ہے کہ اگر ایک لوہے کا ٹکڑا میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرتا ہے تو کیا وہ بذات خود سینس کر سکتا ہے؟ نہیں میری یہ مثال مشکل نہ ہو جائے کسی کے لیے. نہیں صحیح. نہیں اپنی بات اپنی سمجھ میں آ رہی؟ میگنیٹک پراپرٹیز کی وجہ سے. دیکھیں وہ میگنیٹک پراپرٹی رکھتا ہے، یعنی میگنیٹک پراپرٹی کا کیا مطلب ہے کہ لوہے کا ٹکڑا میگنیٹک مٹیریل ہے. صلاحیت رکھ. تو یہ میگنیٹک مٹیریل ہے، لیکن اگر کہیں بھی میگنیٹک فیلڈ موجود ہے وہ اس کو ہمیشہ کسی میگنیٹ کے ذریعے سے فیل کرے گا. یعنی وہاں پر اگر کوئی مقناطیس ہوگا وہ لوہے کے ٹکڑے کو اپنی طرف جذب کرے گا، کھینچے گا، اٹریکٹ کرے گا، لوہے کا ٹکڑا جا کے اس سے چپک جائے گا، یعنی اس سے تمسک پیدا کر لے گا، اگر میں دین کی زبان استعمال کروں اس سے اعتصام حاصل کر لے گا، اور اس تمسک کی بنا پر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے. درست سمجھ پا رہے ہیں؟ یہاں تک پہنچ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ سر یعنی کہ یہ میگنیٹک فیلڈ اور لوہے کے درمیان میں جو تمسک کرے گا وہ ایک میگنیٹ جو کرے گا. مقناطیس سے جا کر چپک جائے گا اسی کو سمجھ میں آئے گا نا کہ مقناطیسی میدان کیا ہے. صحیح صحیح. لیکن اگر وہ لوہے کا ٹکڑا میگنیٹ سے ہٹ کر کہیں پڑا ہوا ہو، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ نہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، اس کو خبر ہی نہیں ہے. اچھا، اور اگر مثال کے طور پر کوئی لکڑی یا پلاسٹک ہے تو وہ تو ایون میگنیٹ کے قریب بھی آ جائے تب بھی اٹریکٹ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا؟ بالکل. ہم؟ جی سر. لکڑی اور جی جی پلاسٹک کو تو میگنیٹ نہیں کھینچتا نا اپنی طرف. تو منیت کا مطلب کیا ہے؟ منیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ میگنیٹ سے جڑ سکو. کیونکہ اگر تم اس مقناطیس سے تمسک ہی نہیں پیدا کر پاؤ گے، اس سے جڑ ہی نہیں سکو گے، تو وہ جو اصل ہے، جو مقناطیسی میدان ہے، اس کو کہاں سے سینس کر پاؤ گے؟ تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی وہ بنو، ایسے اپنے آپ کو بناؤ کہ جو مجھ سے کمپیٹیبل ہو، میرے ساتھ جڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو، میرے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہو. اور اس کا کرائٹیریا یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون جڑ سکتا ہے؟ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، جو لم یطعمہ کی منزل پر ہے، بے شک میرے ساتھ وہی جڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ منی، وہ مجھ سے ہے، اس کی ذات مجھ سے کمپیٹیبل ہے، اس کی ذات مجھ سے ہم آہنگ ہے.
میرے اور اس کے درمیان دوئی نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے. یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ پلیز کھل کے بتائیے. الائنمنٹ ہونی چاہیے، مقصد یہ ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پیج پر ہے. نہیں، سائنس کے یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. یعنی کہ صحیح. اس کا قلب میرے قلب کے مثل ہے. یہ جملے جو ہیں رسول خدا نے کس کے لیے کہے ہیں؟ اہل بیت کے لیے کہے ہیں. سر یہ یہی اسی آیت کو جو ہے کہ وہ حضرت اس کو عباس کے لیے اہل جو ہے بیت کے لیے نہیں، کہ وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ حسین منی، یہ تو جملہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی امام علی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام حسن کے لیے بھی ہے، جناب سیدہ کے لیے بھی ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے منیت کے رتبے پر مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ فقط میرے اولاد نہیں ہے، یہ فقط میرے قرابت دار نہیں ہیں. ان کا مجھ سے رشتہ کیا ہے؟ یعنی حجت خدا سے کون سا رشتہ قائم ہو کہ آپ کو حجت خدا کا فائدہ ہو؟ تو میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دی کہ قلب کے ساتھ کنیکشن ہو تو بلڈ فلو ہوگا نا. صحیح. اگر میرے اندر میگنیٹک پراپرٹیز ہوں گی تو میں میگنیٹ کے ساتھ جڑ پاؤں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں؟ جی بالکل صحیح. تو منیت چاہیے، منیت. اور منیت کیسے پیدا ہوگی؟ لم یطعمہ سے پیدا ہوگی. اور اگر شربہ منہو ہے تو منیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو تم بھول جاؤ. سر یہ اب یہاں پر لم ید ہو، کھاؤ نہیں لیکن پی لو، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس میں کیا. کیا کہاں کہاں کہہ رہے ہیں پی لو؟ کھاؤ نہیں لیکن پی لو، یہ کہاں کا ہے؟ ومن لم ید ہاں جو ہے، جو آپ نے ہاں بتایا سمجھایا ابھی، جی جی. تو اس کو منع کیا ہے فَإِنَّ مِنِّي إِلَّا مَنْ اقْتَرَفَ، مطلب کہ چلو میں لے کر پی لو. اس کی نہیں، کوئی یہ نہیں، وجہ کچھ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نہر کے حوالے سے تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے. ایک نے ٹھیک نہیں ہے، پیا، ایک نے پی لیا، دوسرا وہ ہے جس نے اس میں سے کھایا بھی نہیں، اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے چلو بھر لے کے پی لیا. یہ 3 کیٹیگریز ہو جائیں گی تمہاری نہر کے حوالے سے. 2 کا نتیجہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ جو پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے ہرگز ہرگز منیت کے مرحلے پر فائز نہیں ہے، نہ ہو سکتا. ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ جی سر تم جی آ رہی ہے. تم 3 کیٹیگری ہو جاؤ گے، جس میں سے 2 کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ جو پی لیں گے فلیس منی، جو کھائیں گے بھی نہیں فإنہ منی. یہ رزلٹ بتا دیا، نتیجہ. تیسرے کا رزلٹ نہیں بتایا. اب بات آئی صحیح. سمجھ میں؟ وہ جی یہ سر. نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کر لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس نہر کے حوالے سے، یعنی خدا جب تم کو آزما رہا ہے تو اس نہر کے حوالے سے تم 3 حصوں میں، 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ایک نہیں رہو گے. یعنی ابھی جو یہ تمام لشکر ایک نظر آ رہا ہے، خدا اس کو تقسیم کر رہا ہے اس ابتلا کے ذریعے سے. 3. تو جو پیے گا وہ باہر ہو گیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. منیت یعنی آپ سمجھ لیں وہ نان میگنیٹک مٹیریل ہے، وہ لکڑی یا پلاسٹک ہے، گیا. ٹھیک ہے، وہ اب میرے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کا مجھ سے تمسک نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ تمسک پاسبل نہیں ہے. جو کھائے گا بھی نہیں وہ یقیناً یقیناً مجھ سے متمسک ہے. درست. اور جو صحیح. چلو بھر لے گا تو میں اس کے بارے میں کوئی ورڈکٹ یا فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں، اس کے بارے میں وہ خاموش ہے. صحیح ہے. منی کے بعد جو ہے نا، فإنہ منی کا اللہ آ رہا ہے. اللہ تو استثناء کے طور پر آئے گا نا، تو ہاں، جس نے نہیں پیا نہیں اس میں سے استثناء ہے. نہیں، اللہ مطلب یہ کہ مگر یہ کہ مگر یہ کہ جس نے ان لا ایک بھی مگر پی لیا. یہ کہ جو چلو بھر پی لے.
चुल्लू भर पीते हैं। हम्म? तो ये जो चुल्लू भर इस्तिस्ना उसमें है से ये इस्तेमाल हम कर ये लें। तमूज से नहीं है, इसका ये तो नहीं नहीं। नहीं नहीं, ओवरऑल है ना। यानी पहला ये शरेबा मिन हो, दूसरा ये कि लम यतअम हो, इन दो के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी होगी, वो इस्तिस्ना इस तरीके से बन रहा है ना अच्छा, कि यानी ये दो इसके अलावा ये। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो चुल्लू भर है, वो चुल्लू भर ले रहे हैं या चुल्लू भर पी रहे हैं? वही पी मगर रहे हैं। तरफा मतलब वो जाहिर है कि वो उसमें से लेंगे तो फिर पिएंगे भी, लेकिन मगर यहाँ पे जाहिर है पीने कि का जिक्र है। चुल्लू भर पीना जो है ना वो पीना नहीं है ना। नहीं, मगर ये है कि चुल्लू भर लें, ले लेकिन वो ले पीने हाँ, का जिक्र है यहाँ पे कि वो चुल्लू भर लेके नहीं पी लिया। शरेबा क्योंकि पीना नहीं है ना, हम्म। क्योंकि पीने का ड्रिंकिंग का मतलब यही होता है कि जैसे इंसान जिससे प्यास बुझे, जिससे प्यास बुझे, तो वो शरेबा या शराब वाली बात आती है। हम्म। ठीक, तो वो उसको ना बाहर किया ना उसको कंप्लीटली सर्टिफाई किया कि तुम मुझसे हो। तो मिन्नियत वाली बात आपको समझ में आ रही है ना। मिन्नियत एक बहुत अहम टॉपिक है, मिन्नियत एक बहुत अहम कंसेप्ट है कि यानी कि जैसे रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जो लोग मुझसे मिन्नियत के रुतबे पर फायज हैं वही वो लोग हैं कि जो इस दीन के, यानी मेरे बाद मेरे औसिया हैं और इस दीन के जिम्मेदार हैं। ठीक है, मिन्नियत चाहिए वहां पर। भी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को भी कहा है ना। हाँ हाँ, यानी कुछ वो लोग तो मिन्नियत आप समझ रहे हैं ना। इन मिन्नियत का मतलब क्या हुआ कि तुम 100% तुम्हारा कल्ब जो है ना वो मेरे कल्ब का रिफ्लेक्शन है। यानी जो कुछ कल्ब मासूम है या जो कल्ब हुज्जत खुदा है उसके कल्ब का रिफ्लेक्शन जो है ना वो ये है जो उनसे मिन्नियत के रुतबे पर फाइज है। तो अब यानी कि हजरत तालूत किसको ढूंढ रहे हैं अब यहाँ पे बताएं। जब ये अल्लाह ने नहर के जरिए से आजमाया और 3 मुख्तलिफ क्लासेस बन रही हैं, तो हजरत तालूत किसको ढूंढ रहे हैं? मैयत मतलब वो मिन्नियत जो जो कि उनके साथ हो, मैयत वाले, मिन्नियत को मिन्नियत वालों को मिन्नियत ढूंढ वाले, रहे हैं। मिन्नियत वाले, sorry। ठीक, और जो फिल्टर है वो किस बात का लगा है? पानी से। पानी हम्म पीने का, नहीं, फिल्टर किस नहर के बात पे पानी। लगा है कि ये पता चल जाए कि जो भी नुमाइंदा खुदा है उससे मिन्नियत के मरहले पर कौन फायद है। हम्म ठीक, कि उससे मिन्नियत के मरहले पर कौन फायद है। बात वाज़ेह हो रही? खतरनाक टेस्ट है ये नहीं है ये? यानी कि एक तरह से पूरा एक्सक्लूजन चल रहा है हाँ कि जहाँ पे पहले शुरू में ऐसा ऐसा लोग एक्सक्लूड होते चले जा रहे हैं। आपने बिल्कुल नहर की बिल्कुल। मिसाल दी फिजिकल, हम्म उससे पहले दूसरे लोग एक्सक्लूड हो गए, अब यहाँ पे आके नहर की मिसाल के साथ जिन्होंने हम्म पी लिया वो भी एक्सक्लूड हो गए, तो लोग हाँ, कम से तो कम फिर होते चले जाए, कम यानी से कम छान होते पटक चल रही है। फशरेबू, तो लोगों ने क्या किया? फशरेबू मिन हो, अक्सरियत ने शर्ब पी लिया। पी लिया, पी अक्सरियत ने पी लिया, अक्सरियत किस कैटेगरी में गई आउट ऑफ 3? एक्सक्लूड हो गई, फर्स्ट, मिन्नियत से बाहर खारिज निकल हो गई। मिन्नियत से बाहर निकल गए। इल्ला कलीलम मिनहुम, मगर उनमें से बहुत थोड़े से। कलील यानी कलील का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आता है। यानी अगर कसरत, अगर मिसाल के तौर पर यानी उसकी अगर हम इन नंबर्स बात करें कि आपके पास अगर नंबर मिलियंस में है तो फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स या फ्यू थाउजेंड्स में लोग रह जाएं, ये कंपैरिजन है। कलील, कलील इसको कहते हैं। तो कलील को छोड़कर अक्सरियत ने पी लिया, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नहर पार कर पाए जिन्होंने पिया, क्योंकि नहर को नहीं, क्रॉस करना था नहीं नहीं और सर वो नहीं, नहर खुद जरिया आजमाइश बन गई उनके लिए। तो वो फिर क्या हो गया, वो तीसरे तीसरे फिल्टर पे अक्सरियत और निकल गई।
پینے کے بعد. تو اب کون سے لوگ بچے ہیں ان کے ساتھ؟ یعنی طالوت کے ساتھ کن لوگوں نے نہر کو کراس کیا؟ دو گروہ بچ گئے، ایک جو پہلے منیت رکھتے منیت سے، ہاں منیت سے فائز تھے، اور وہ دوسرا گروہ جو ڈسائیڈ نہیں ہوا تھا جس کے بارے جس نے چلو بھر لیا ہوا تھا، میں. جی جی یا کہہ لیں کہ جس نے، یعنی اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھیں اس واقعے کے حوالے سے، کہ جب ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے جو آگے جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پیاسا ہوگا اور سخت پیاس لگ رہی ہوگی ان کو، اور اس دوران میں ان کے سامنے ایک نہر آ گئی، تو obviously ان کے لیے خوشی کا موقع آیا کہ چلو اب ہم اپنی پیاس بجھائیں گے، سیراب ہوں گے. اور وہاں پر جناب یہ ابتلائے خداوندی آ گئی، خدا کی طرف سے آزمائش آ گئی. ٹھیک. تو اب obviously جو ایک نارمل ریئیکشن ہے وہ کیا ہونا ہے کہ جو پیاسے ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، وہ اس میں سے خوب اچھے سے استعمال کریں گے جب پانی سامنے ہے. لیکن وہاں پر جو بلاک لگ گیا وہ یہ لگ گیا کہ اس میں سے پینا نہیں ہے، اور اگر پیو گے تو تم میری منیت سے یا مجھ سے تعلق سے تم باہر جا رہے ہو، خارج ہو رہے ہو. ٹھیک. ایک بات اور بتا دیجیے گا، آپ نے شہزاد جی. بھائی سے پوچھا تھا کہ دو اور وہ ایکسکلوژن تھے جو پہلے آپ نے 149 لیکچر اور 150 میں بتائے، وہ ایکسکلوژن کیا تھے؟ یہ تو ایک فزیکل ایگزامپل آ گئی وہ نہر کی. ایکسکلوژن یہ تھے کہ انہوں نے پہلے یہ تھا کہ ان لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا کے رستے میں قتال کرنا ہے، فی سبیل اللہ قتال کرنا ہے. اور اس کا ریزن وہ یہ دے رہے تھے کہ اس لیے قتال کریں گے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں اور اولادوں سے دور کر دیا گیا ہے. جی جی، یعنی مقصد اللہ نہیں تھا ہاں، اور تو یہ تھا. فی سبیل اللہ. تو جب ان پر حکم قتال آیا تو وہ ہٹ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ حقیقتاً اپنے چیزوں کو، اپنے مطلب پرست تھے، وہ اپنے گھر اور اولادوں اور ان سب چیزوں کے خواہاں تھے، اور جہاد سے انہیں کوئی حقیقتاً. تو پہلا فلٹر وہ لگا جی کہ جس میں دنیا کی چاہت رکھنے والے لوگ. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو پھر ان کو اعتراض ہو گیا کہ طالوت کے پاس مال نہیں ہے، طالوت کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس وقت لوگ الگ ہو گئے، یعنی کہ جو لوگ خود پسند تھے، جن لوگوں کی نظر میں حب جاں، حب شہرت، حب مال جن کے لیے اہم تھی، وہ الگ ہو گئے. یہ دو. اور پھر تیسرا یہ جی جی، بہت مبتلیکم بنہر. ٹھیک. تو اب یہاں پر کون سے لوگ الگ ہو گئے؟ فشربوا منہ، جنہوں نے پی لیا. لیکن ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو منیت کی منزل پر فائز نہیں ہے اس کو بھی الگ کر دیا جائے گا، اس کو بھی باہر نکال دیا جائے گا. تو فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، کہ پس جب وہ پار اترا، ہوا یعنی وہ طالوت، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ اس کی معیت میں یا اس کی کمپینین شپ میں. اس سینٹنس میں ایک خاص بات کوئی پک کر رہی ہے آپ کو؟ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اس میں کوئی خاص نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جاوزہ ہو، جاوزہ یعنی پار اترا، کراس کر لیا دریا کو یا نہر کو. اس پہ سر جو لوگ ان کے والذین ساتھ آمنوا معه، جنہوں نے اس کے اوپر ایمان لائے. میت ہے نا ساتھ. ہاں دیکھیں، آپ ایک بات ہاں اور وہی کریں ہوئے. کہ اس سے پہلے یہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے، لوگ تھے، کہیں بھی ان کے لیے لفظ آمنو آیا ہے؟ نہیں آیا. اس سے پیچھے غور کریں. یعنی بنی اسرائیل اور یہ اور لشکر اور جنود اور فلاں مختلف ورڈز یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک. آمنو کا ورڈ آیا ہے اس جماعت کے لیے. تو آمنو کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی نظر میں آمنو اب ہیں. کب ہے آمنو؟ 3 فلٹر سے گزرنے کے بعد.
جی 3 مراحل سے گزرنے کے بعد اب جو جماعت ہے، اب جو لوگ ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے آمنو. یہ پوائنٹ پک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس والذین آمنوا جو میں جو ہے ہم، وہ 2 گروہ شامل ہے نا، جس نے چلو بھر پیا اور جس نے ہاں نہیں، 2 گروپ ہے ہاں، جس نے چلو جنہوں نے بھر کراس لیا کیا. اور جس نے چکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ 2 اب ہیں. ان دونوں لیکن کو اب ان پر یہ کس کیٹیگری میں؟ اللہ، جی ہاں جی بولیں بولیں. میں یہ کہتا ہوں یہ 2 گروپ جو ہے ان کو اللہ نے یہاں پر آنے کے بعد آمنو میں شامل کیا، ہاں، جو نہر پار کر گئے جو بھائی کا. ٹھیک. یعنی اور جن آمنو کی میں منیت والے بھی ہو گئے اور جنہوں نے چلو میں لیا وہ دونوں ہو گئے. وہ دونوں. دونوں ہو گئے آمن. ٹھیک. اب انہوں نے نہر کراس کر لی. صحیح. اب نہر جب کراس کر لی تو اب ان کا آمنا سامنا ہوا دشمن سے، اور اس دشمن کا جو نام لیا گیا ہے وہ بھی ان کے ہم قافیہ ہے طالوت کے. اس کا نام ہے جالوت. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اور obviously جو جالوت تھا اور اس کا لشکر تھا وہ ان کے مقابلے میں بے تحاشا، یعنی اسباب اور سرمایہ، جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی ایک نارمل سے ملک کو امریکہ سے کمپیئر کریں تو وہی سمجھ لیجیے، اسی قسم کا کمپیریزن مٹیریل ریسورسز میں اور ویپنز میں اور ان سب میں، کہ جالوت اور اس کے لشکر وہاں پر موجود تھے جن سے ان کو مقابلہ کرنا تھا. تو قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ لا طاقت لنا، ہمارے لیے طاقت نہیں ہے، ہمارے لیے پاور نہیں ہے، اليوم آج کے دن، اس مرحلے میں، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل میں. اب یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مومن تو ہیں یہ لیکن وہ لوگ ہیں آخری مارکے پر قدم لڑکھڑا گئے. یہ لوگ ہیں لا جنہوں نے ایک طاقت گروپ لیا لنا. تھا، یعنی سے کہ جنہوں نے جی ایک گروپ لیا تھا. یعنی جو کہ پاس ہو کوانٹٹی کر میٹر آئے نہیں تھے. کر رہی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کر رہی ہے. ہاں پیغمبر آہستہ آہستہ اپنے ہی لوگوں کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے لشکر کے اس میں. لیکن یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ یہ جو کون لوگ فلٹر ہو سے سکتے گزر ہیں؟ جنہوں کر نے آئے تھوڑا تھے. بہت کیا، جنہوں نے جو تھوڑا سا من اقترف غرفۃ بیدہ والے لوگ ہیں، ہوں. جنہوں نے چلو بھر لیا تھا. پھر یہ تو امام یہ حسین تو تھوڑا نہر تو سا کراس کر گئے، نہر تو کراس کر گئے، لیکن جب آخری مارکے میں کھڑے ہوئے تو پھر لا طاقت لنا اليوم، اس کو دیکھ کر. صحیح. تو اس کا مطلب ہوا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے، طالوت نے نہیں کہا تھا کچھ بھی ان کے بارے میں، لیکن جو من طرف غرفتم بیدہ ہیں وہ بھی آخری مارکے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھ رہے. ٹھیک. مومن ہیں، ان کے لیے لفظ مومن آیا ہے آمنو، لیکن وہ اس جگہ پر جانے کے بعد لا طاقت لنا اليوم. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات بھی؟ اس کا مطلب یہ وہ فائنل جو جہاد تھا، جو جی مارکا تھا، اس کے لیے وہ پیچھے ہٹ گئے، جی، نہیں کھڑے ہو پائے وہاں نہیں کھڑے پائے. ٹھیک. پہ. بڑی شاندار اب اگزامپل. اب کون بچا آخر میں؟ آخر میں کون بچا؟ وہی جنہوں نے پیا نہیں تھا. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ. منیات والے. جی. نیت میں. قال، اب دیکھیں یہاں پر بھی بہرحال یہ لطائف ہیں، اس پر آپ لوگ غور کیجئے گا. قرآن کے قالو نہیں ہے اب اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں قالو نہیں ہے، بلکہ ان کو ڈیفائن کیا ہے، باقاعدہ ڈیفائن کیا ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جن کو امید تھی، یہاں پر ظن کا جو بہتر، ظن کا مطلب گمان ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں پر بہتر ترجمہ کیا ہے؟ امید. جو امیدوار تھے کہ انہم ملاقو اللہ، کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کم من، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کم من یعنی کہ
کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے فئتن کہ ایک جماعت جو قلیل ہو تعداد میں غلبت غلبہ پیدا کر لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، فئتن کثیرتن ایک بڑے گروہ اور لشکر پر، کیسے؟ اپنی وجہ سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اذن الہی سے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ کو ایکویٹ کیجئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون یہ لوگ ہیں؟ خالص ہے سر، یظنون انہم ملاق اللہ، جو اللہ کے لیے ہے۔ لقاء اللہ کے لیے جیتے ہیں دنیا میں، جو لقاء اللہ کے لیے زندہ ہے۔ سر یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے بہت زیادہ مواصلت نہیں لگتی کہ جو لوگ چلے نکلتے چلے گئے آخری میں فلٹر ہو ہاں کے ہاں، صرف بالکل لقاء اللہ بالکل والے رہ گئے۔ لیکن اب ہمارے لیے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ جی یہ اب ہمارے لیے پوری قرآن نے ٹیمپلیٹ رکھ دی ہے کہ اگر تم ظہور امام کی تمنا کر رہے ہو نا تو یہ پڑھ لو ذرا اچھے طریقے سے، اس کو سمجھ لو۔ تو آخری معرکے میں کون کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہو پائے گا؟ لقاء اللہ والے سے، جی، لقاء یظنون اللہ انہم ملاق اللہ، کے۔ وہ لوگ جو لقاء اللہ کی امید میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں خدا سے ملاقات کرنا ہے۔ اور اگر آپ زیارت عاشور کے جملے پڑھیں نا، وہاں بھی آپ کو اس طرف اشارے ملتے ہیں کہ اللہم انی اسألک، ہے نا، وجیہن بالحسین، اللہم انک وجیہن بالحسین علیہ السلام، کہ پھر دنیا اپنی والا بارگاہ میں وجیہ قرار دے حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، فی الدنیا والآخرہ۔ ثبت لی قدم صدق، میرے لیے قدم صدق کو ثابت کر دے اپنی بارگاہ میں، مع الحسین علیہ السلام۔ تو وہ والی بات بالکل ہے، وہ زیارت عاشور کے اندر وہ جملے موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے اب یہ پورا کا پورا نقشہ کیا بن گیا؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو ظہور امام کی تمنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظہور امام اس آخری مارکے تک کتنے فلٹر سے گزر کے پہنچیں گے لوگ، بتائیں؟ کتنی چھلنیاں لگائی ہوئی ہیں خدا نے؟ چار تین تین، چار ہو گئے سر، چار، چار ہو گئے وہ سر، چار چوتھے بھی نکل گئے نا، ہاں چوتھی بھی لکھ چلو چار، چلو وہ والے بھی نکل فتح، گئے۔ جی چوتھے بھی لکھ نہیں، تین تو بالکل نکل گئے، چوتھے تو یہ ہے کہ آمنو کی اسٹیج پہ آ گئے۔ ہاں، یعنی کہ نہر پار تو کر لی لیکن مارکے میں نہیں کھڑے ہو پائے۔ مارکے میں نہیں آ سکے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ ویسے تو آپ لوگ کافی حد تک چیزیں سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن اگلی دفعہ میں اس کو تھوڑا سا کہ یہ نہر کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، یہ آزمائش کیا تھی، منیت والے مسئلے پر خاص طور سے غور فرمائیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے بھی اس کو دیکھیں کربلا میں بھی، تو یعنی جو لوگ وہاں پر تھے اور جو آخر تک رہے، جو 70-80 لوگ رہے، وہ کون تھے؟ وہ امام حسین علیہ السلام سے منزل منیت پر فائز تھے۔ صحیح؟ وہ نسبت امام حسین سے فَإِنَّهُ مِنِّي والی جگہ پر تھے، اور اس ایسے ہی لوگ مقام۔ امام زمانہ سے رہ جائیں گے، ہاں امام جی جی، منیت۔ فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ منی کا جو ورڈ ہے، اس بات پر بھی غور کریں کہ اس منیت کے مرحلے پر پہنچنے کے لیے، یعنی کہ جب رسول خدا امام علی اور جناب سیدہ اور امام حسن امام حسین کو کہہ رہے ہیں منیت، اور ایک دو مثالیں جیسے وہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ سلمان منی نہیں ہے بلکہ سلمان منا اہل البیت ہے، فرق ہے اس میں۔ جی سر، حسین ایک طرف منی، حسین منی اور سلمان منا اہل البیت میں بہت فرق ہے، جی سر، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا اس میں فرق ہے منا اور منی میں؟ ایک طرف سے ہے نا منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ ہم اہل بیت سے،
اور منی کا مطلب ہے کہ رسول خدا اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا جی جی. سو بہت ڈفرینس ہے. یعنی جیسے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ بہت بہت فرق ہے اس میں. تو بہرحال یعنی منیت جو ہے نا وہ مین ریکوائرمنٹ ہے. تو منیت کب بنتی ہے؟ منیت وہی جو کربلا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یعنی انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ چھوڑ دے جس کے لیے، اس سے منیت کے مرحلے پر فائز ہوتا ہے. ٹھیک. سر یہ منیت میں تو ذرا سا ایک جی بھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. جی سر نے بولیں. کچھ ہاں، جی بولیں. وہ یہ تھا کہ جب بھی ہم نے انبیاء کے مختلف وہ ذرا واقعات ایک میں میری ڈسکس کال کیا. آ رہی تھی، بس ذرا سا اوکے رکیں. جی. جی سوری. جی شاید. میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ مختلف جو ہم نے انبیاء کے واقعات پڑھے تو اس میں آخری میں جہاں پر عذاب نازل ہوا ہے اس سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو ان کی میت میں جو لوگ تھے ان کو ہم نے بچا لیا. تو ہمیشہ امپورٹنٹ جو ہے نا اس کی ہے جو کہ اس کی میت میں ہے ولی کی، وہی بچتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں بچتا. دیکھیں یہ جو بات یہاں پر جو مثال دی گئی ہے نا یہ ایکسٹرا آرڈینری مثال ہے، اس کو بھی سمجھیے گا. یعنی کہ یہاں پر جو یہ طالوت والا واقعہ ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری واقعہ ہے. ٹھیک. صحیح ہے. ایکسٹرا آرڈینری ہونا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ سر ایکسپلین کیجیے گا تھوڑا سا. ایکسٹرا آرڈینری دیکھیں جیسے اس کی کربلا کے ساتھ جو ایک مثال ہے وہ جنگ بدر کی مثال ہے. ٹھیک. قرآن کریم نے کئی جنگیں بتائی ہیں، جیسے بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، مختلف جنگیں بتائی ہیں نا قرآن نے. وہاں پر بھی مومنین بھی ہیں، وہاں پر بھی خدا کی غیر معمولی مدد بھی ہے، بدر میں خاص طور سے فرشتوں کا نازل ہونا بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن بدر کربلا کو ایکویٹ نہیں کرتی. صحیح. اب ظاہر ہے کہ یہ ویسے اگر ہم بات کریں تو بہت عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. جو بھی اگر معرفت لے، ویسے تو انسان مطلب بحث کرنے پر یا جھگڑنے پر آئے تو بدر اسپیشل ہے. ٹھیک ہے، بہت اسپیشل ہے، لیکن کربلا نہیں ہے. ٹھیک. سمجھ رہے ہیں اس فرق کو؟ یعنی کہ بدر میں اللہ کی مدد آئی. بے شک قرآن کریم نے پورا جی جی بتایا کہ فرشتے آئے، ملائکہ آئے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی، بدر کی بنا پر اسلام قائم ہوا. یعنی اس نے اسلام کو محکم کیا. اس کی بہت فضائل ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن وہ کربلا نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ ایک پورا موضوع کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ بدر وہ مقام نہیں تھا کہ جہاں پر الٹیمیٹ جو معرکہ ہے نا اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. الٹیمیٹ معرکہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو یعنی دین خدا
کی حقیقتوں کو روشن کر دیتا ہے انسانیت کے سامنے. جو دین خدا کی جو انتہائی بزرگی اور بلندی ہے نا اس کو بیان کرتا اور ڈیفائن کرتا ہے. وہ ہوتا ہے الٹیمیٹ جنگ، الٹیمیٹ جہاد وہ ہوتا ہے. جیسے کہ کربلا آپ کا مطلب. جیسے کہ کربلا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں یا اس کو اس انداز سے سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں وہ ایک الگ بات. یعنی جیسے اگر ہم یہ بات کہیں کہ جیسے کربلا میں آؤٹ آف دا ہول اسلامک پاپولیشن جتنے لوگ تھے ان کی جتنی پروپورشن تھی، کربلا کی حقیقت کو سمجھنے والوں کی بھی عالم اسلام میں پرسنٹیج اتنی ہی ہے. جی بات شہزاد بھائی واضح ہو رہی ہے بات؟ جی سر. تو یعنی کہ وہ جو معاملات ہیں وہ آپ درست ہے کہ انبیاء کے ساتھ انبیاء کی نصرت، کامیابی، وہ سب چیزیں وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن یہ جو پہلو ہے نا جو یہاں پر واقع طالوت میں جو بیان کیا گیا ہے یہ سپر اسپیشل ہے. اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے آج کی زبان استعمال کرتے ہوئے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جو جیسے آپ لوگوں نے پک کیا اس تفسیر کے بعد، تشریح کے بعد، کہ یہ کس سے فٹ ہو رہا ہے. یہ بدر سے نہیں فٹ ہو رہا، یہ کس سے فٹ ہو رہا ہے؟ کربلا سے ہو رہا ہے. کربلا سے فٹ ہو رہا ہے. کربلا ہو رہا ہے صاحب. اور اگر آپ یعنی ماضی میں یہ کربلا پہ جا کے یہ چیز فٹ ہو رہی ہے اور مستقبل میں امام امام زمان. امام زمان پہ فٹ ہو رہا ہے تو یہ سپر اسپیشل ہے. یہ وہ نہیں ہے دیگر انبیاء کے جو معاملات تھے، حضرت موسیٰ کا جو وہ انقلاب تھا، یا رسول خدا کے جو بدر اور احد اور احزاب اور فتح مکہ تھی، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے بیونڈ ہے. اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ والا جو جملہ ہے نا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اس کا پیرلل بھی آپ کو نہیں ملے گا. لقاء اللہ. لقاء اللہ. اس کا پیرلل بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ آخری کامیابی والے لوگ کون ہیں؟ یظنون انہم ملاقو اللہ. اور اس میں یعنی انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا وہ اور اچھے طریقے سے میں اس کو اور یعنی جیسے کہتے ہیں نا لوز اینڈز کو ٹائی اپ کر دوں گا کہ یہاں سے واقع طالوت کے بعد سے حقیقتاً پہلی الہی حکومت کی بنیاد پڑی ہے. ٹھیک، یعنی کس کی حکومت کی بنیاد پڑی؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. وقتل داؤد جالوت. ٹھیک، جو خدائی حکومت یعنی وہ حکومت کے جو امام زمان علیہ السلام کے وقت قائم ہوگی، اس حکومت کا نمونہ جو خدا نے زندگی میں اس دنیا میں رکھا وہ یہ دو پیغمبروں کی حکومتیں تھیں. تو اس سے بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ الہی حکومت کیسے قائم ہوگی، کن لوگوں کی بنیاد پر قائم ہوگی؟ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. وہ شکست دیں گے. کس کو شکست دیں گے؟ اس لشکر کو شکست دیں گے کہ جو ظاہراً ان کے مقابلے میں بے انتہا طاقتور ہوگا، کہ جن کے ساتھ نہ نمبرز میں کوئی کمپیریزن ہوگا نہ ریسورسز میں کوئی کمپیریزن ہوگا، لیکن وہ اپنی ختم ہونے والی. لیکن یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آخری مارکہ جو ہے وہ جا کے بدر کی طرح سے مل جائے گا، اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی ان متقین اور ان لوگوں پہ. ہاں یعنی کہ پہلا اور وہ اس کو آخری ختم مارکہ ایک کر جیسا دیں ہو گے، جائے گا. وہ اس کو ختم کر دیں گے. جی جی وہی وہاں سے الہی قلیل. حکومت ہوگی. ہاں جی جی قلیل لوگ ختم کر دیں گے بڑے لشکروں کو. ہاں امام زمانہ کے اگر اس میں لیں اگر آپ. ہاں ہاں ہاں. جی جی ٹھیک ہے بہت ہی انشاءاللہ شاندار. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس کو پھر اگلی دفعہ اس کو سمیٹتے ہیں سر اس گفتگو کو. جی اور کوئی بات اگر کسی کی جی طرف سے؟ سر. سر آپ جی جیسے ہی ابھی کہہ رہی ہیں ہم نے اس میں آیت میں پڑھا ہے فلٹر ہو اور آپ نے کہا ماضی کی بات کی اور امام زمانہ کے لشکر میں، تو ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کس گروہ میں ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں اس وقت غیبت امام زمانہ میں کہ ہم کس گروہ میں ہیں؟
اور ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھیں، اب اس سے میرے اس جملے سے آپ لوگ اختلاف رکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ شاید باہر اطراف کی نشانیوں کی بات کر رہی ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال سے. یعنی جو ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ شام میں یہ ہو رہا ہے تو عرب میں یہ ہو رہا ہے تو ایران میں یہ ہو رہا ہے، وہی میرا خیال ہے آپ کا اشارہ اس طرف جا رہا ہے ظہور امام کے حوالے تقریباً سے. باہر کی طرف بھی نہیں، ویسے ہی گائیڈنس کے لحاظ سے بھی اس وقت مطلب عالم اسلام اور عالم کفر اس وقت تو بہت ہاں واضح ہو رہا نہیں، ہے نا. تو وہی ہم چیز ہے کہاں پر ہیں اس اس میں وقت جو ہاں تو جنگ وہ چل رہی ہے. یہ جو چیز ہے نا، آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہاں پر خدا نے جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں وہ آؤٹ سائڈ کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان سائڈ کے حوالے سے بیان کی ہیں. امام زمان علیہ السلام کے یہ آخری معرکے تک پہنچنے کی اہمیت اطراف کے حالات کی ہے یا آپ کے اندر کے احوال کی ہے؟ اس پورے واقعے کو پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اندر کیا ہے؟ مانوی بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہی لوگ ہوئے جو لقاء اللہ کی وہ کرتے تھے نا. باہر کی لیکن کوئی بات کی، باہر کی کوئی بات کی کہ مطلب جالوت ایسا تھا، اس نے اتنی بڑی فوج جمع کی ہوئی تھی، اس کے اتنے اسٹرانگ ہولڈ تھا، فلاں جگہ یہ تھا وہ تھا، ایک بھی جملہ اس بارے میں موجود ہے؟ سر مجھے یہ پڑھیں بات پڑھیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں مطلب یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اطراف کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں، ہم علامتیں جو بیان کرتے میں ہیں تو اپنے ہم آپ سر میں اپنے آپ کی بات کر رہی ہوں کہ ہاں اس وقت میں کیسے میں پتا چلے کہ میں اس وقت کس گروہ میں شامل ہوں. کوئی تو نشانی ہوگی غیبت امام زمانہ میں، کوئی تو ایک علامت ہوگی. اپنے نفس میں تو ہم نہیں سبھی نہیں نہیں، بات میں اس لیے نہیں سمجھ پا رہا کہ دیکھیں جو چیز جس کا تعلق میری ذات سے ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں پتہ چلے گی؟ نشانی کیا ہے وہ. اگر میں مثال کے طور پر دنیا دار ہوں، مجھے نہیں پتا میں دنیا دار ہوں. اگر میرے اندر جو ہے حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی محبت ہے، میرے اندر ریاکاری ہے، خود خواہی ہے، خود پسندی ہے، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب چیزیں میرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. جیسے ابھی میں نے شروع میں بھی کہا کہ زندگی مسلسل آپ کو ابتلا میں ڈالتی ہے. یہ ابتلا کا جو سلسلہ ہے کہ زندگی کے اندر حالات آتے ہیں، مختلف واقعات درپیش ہوتے ہیں، تو اس سے مجھے نہیں میری ذات سمجھ میں آ جاتی کہ میرے اندر کیا ہے. اور یہ جو پورا واقعہ ہے کہ نہر سے پانی مت پینا، اس وقت جو ہوں خدا کا نمائندہ تھا وہ کہہ رہا تھا، اور یہ سب ہوں باتیں اس وقت ہوں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سب باتوں میں وہ اتنی انشاءاللہ ساری اگلی دفعہ رائیں. ہم بات کریں گے، کیونکہ یعنی جیسے وہی میں نے کہا کہ یہ کچھ لوز اینڈز ہیں کہ جس کو ٹائی اپ کرنا ہوگا کہ نہر اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں. لیکن جو بنیادی طور سے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ ایک بات تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ منیت کس کو کہتے ہیں؟ منیت کا معنی کیا ہوگا یہ بتائیے. وابستہ ہونا ان سے دلی طور پر. نہیں، منیت کا مطلب یہ نہیں وابستہ نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان ٹرمز کو اچھے سے سمجھ لیں. منیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کا قلب ہے، یعنی جو ان کی صفات ہیں، وہی صفات آپ کی ذات میں ریفلیکٹ ہوں. جو ان کی پسند ہے وہی آپ کی پسند ہو، جو ان کو ناپسند ہے وہ آپ کو ناپسند ہو، جو ان کی محبت ہے وہ مجھے محبوب ہو، جو ان کی نفرت ہے اس سے میں دور رہوں. یہ منیت ہے، یہ ہاں جی. منیت ہے. وابستگی اس کو کہتے ہیں. اگر وابستگی کا لفظ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وابستگی اس کو کہتے ہیں. وابستگی نام لینے کو نہیں کہتے، وابستگی قصیدے مرثیے پڑھنے کو نہیں کہتے. یعنی کہ ابھی آپ کے اس پورے لیکچر کا وہ کہ یہ چار فلٹر میں ہم کس فلٹر کے قریب کھڑے ہیں، کہیں ہم ہی نہ فلٹر ہو جائیں. ظاہر ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ قلیل کے سوا تو نکل جائیں گے زیادہ تر لوگ. اور جو ہمارے پاس جو پہلی مثال ہے یعنی کربلا کی مثال ہے، تو جو جملہ میں نے بار بار کہا کہ کربلا میں آپ پروپورشن تو نکالیے ذرا کہ اس وقت مسلمانوں کی کتنی آبادی تھی اور ان میں سے کتنے لوگ آخری معرکے تک گئے. اس کا ریشو تو نکالیں.
سر سر یہ یہاں پہ مہر جو ہے اس کو ہم دنیاوی معاملات کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں اس کو دنیاوی دیکھیں گے، یعنی اشارہ بھی حکمت اسی کی. طرف جا رہا ہے، اشارہ اسی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کو اور اچھے سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی یہاں پہ ایک انشاءاللہ. سوال تھا سر، یہ کہ یہاں جو ہم نے آیات دیکھی ہیں صرف نظر آیا ہے کہ فلٹریشن ہوئی ہے۔ فلٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ صحیح لوگ پہلے سے موجود تھے، تو اس میں یہ چیز نہیں نظر آئی ہے کہ ان کی تربیت کی گئی ہو جس کے بعد یہ اس لیول پر پہنچے ہوں۔ ٹیسٹ ہوا ہے بس کہ آپ الگ آپ الگ، تو صحیح درست۔ نیت تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ یہ پروسیس مسلسل چل رہا ہے، جی اور جب وہ وقت آئے گا نا تو یہ پروسیس بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ یہ پروسیس مسلسل چل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت انسانیت میں پولرائزیشن بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ بالکل بالکل بڑھ رہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ پہلے، اب میں خیال ہے ان محترمہ کے سوال کا جواب یہاں سے بھی مل سکتا ہے کہ پہلے کیا تھا، کہ یعنی اب سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، کہ لوگ جو تھے نا وہ اپنے خاندان کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اچھے نظر آتے تھے۔ اب وہ سارے پریشر ہٹ گئے یا نہیں ہٹ گئے؟ بالکل ایگری ہٹ گئے ایگری نا؟ بالکل یہ تو انسانوں کے اندر کی یعنی نفس کی جو حالت ہے، وہ نفس کی حالت جو ہے اب بہت زیادہ، یعنی اس پر جتنے بیریئرز لگے ہوئے تھے نا کہ لوگ جو ہیں کہ جی اماں کی وجہ سے، ابا کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے جو نیک نظر آ رہے ہوتے تھے، اب وہ سب ہٹ گئے۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا، اور دوسری طرف بھی ہے، یعنی کہ برائی کی طرف جانے کے لیے بھی رستہ بالکل کھلا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اچھائی کی طرف جانے کے لیے بھی اب جو ایکسپلوژن ہے پورا، یعنی اب آپ علم کی اعلیٰ ترین منازل کو جو ہے نا آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، بالکل بہت ایکسلریٹڈ ہے، صحیح ہے۔ کہ بڑے سے بڑے علماء ہیں، بہترین سے بہترین دماغ ہیں، ان کے سارے کام جو ہے نا اب وہ آپ کے ہاتھوں میں۔ اگر کوئی آگے جانا، یعنی جیسے میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کو خبر تک نہیں تھی کہ حوضے کے اندر کیا ہوتا ہے، لٹرلی خبر تک نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس کو ایک لائک اے بلیک باکس کے طور پر ڈیل کرتے تھے، اور جو خوش عقیدہ ہوتے تھے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو پتہ نہیں، جیسے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، عالم قدس ہے وہ، اور جو بدگمان تھے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب کوئی چیز بھی اس طریقے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء کی، بہترین عرفاء کی کلام بھی ہیں، کلمات بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز تک آ گئی ہیں، وہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہی آپ کا کرائٹیریا ہے، اس پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کس پول کی طرف کھنچ رہے ہیں، آپ اور نے اس ابھی جی آپ نے ایک بات کہی کسی لیکچر کے دوران کہ آپ لوگ آیت اللہ دستقیب شیرازی یا خمینی، آیت اللہ خمینی یا آیت اللہ طباطبائی، ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے، اور ایک یہ کیوں نہیں سوچتے کہ محرم میں کسی ایک کی وہ پڑھیں گے؟ تو ان کی جو جیسے تفاسیر ہو گئیں وہ ساری، تو مطلب آپ کس طرح سے ٹارگٹ کریں؟ مطلب اس معاشرے میں رہتے ہوئے، جیسے میں اپنی بات کروں، ان مجالس میں جانا، وہاں جانا، کبھی آپ نے اس کو سن لیا، جیسے بڑے مشہور نام ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں تو تھوڑا سا مائنڈ ذرا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہر یہ چیز تو میں نے شروع میں ہی کہی تھی کہ اس طریقے سے انسان کہیں نہیں پہنچتا، اس انداز سے کہ جو ہمارا اسٹائل ہے، یعنی آپ کو ڈیڈیکیٹ ہونا پڑے گا، پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، کیئرفلی اسکروٹنائز کرنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ چل سکتا ہوں، یعنی کس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے میں بلند ہوں گا، کس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے میں اپنے ولی سے نزدیک ہوں گا، اپنے خدا سے نزدیک ہوں گا، یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا انسان کو توجہ کے ساتھ۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹیچرز کو آپ چیک کریں، ٹیسٹ کریں، لیکن جب ایک ٹیچر بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس سے اسٹک کرنا پڑے گا، پھر یہ نہیں کہ ادھر ادھر جو ہے نا ان کو بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی سن رہے ہیں، ادھر بھی بیٹھ گئے ادھر بھی بیٹھ گئے، پھر اس سے کام خراب ہوتا ہے۔
یعنی جو کہتے ہیں واک دا وے، کہ اس ٹیچر کے ساتھ پھر آپ ایک راستہ طے کریں اور ایک مقام تک پہنچیں. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے دماغ کو اور ایکٹیویٹیز کو منتشر رکھیں گے تو پھر بندہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مفاہیم الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ بدزن سب ہو جاتا ہے پھر بعد میں. جتنے مفاہیم ان کے آپ کے جیسے آج کا یہ لیکچر تھا، جتنے مفاہیم اتنے کلیئر ہوئے ان باتوں سے، صرف ایک تالوت کی اگزامپل دے کے اور فلٹر، یہ جو لرننگ تھی صرف آج کی اگر میں کہوں، یہ تو آپ پورے اشرے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، صرف تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ بخشوا دیے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، خود کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس وہ آ گئے اور انہوں نے بخشوا دیا. تو وہ آپ کو مطلب تھوڑا سا بہت زیادہ مس گائیڈنگ ہے وہ. بس اس پہ کیا کروں، یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے. یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا ہے کہ کس کا ہاتھ پکڑنا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے، کون مجھے بلند کر رہا ہے، کون مجھے کہیں اور لے جا رہا ہے. تو یہ تو ہے. اسی لیے وہ منیت والی بات جو میں نے کہی نا، منیت والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی. سر ایک ریکویسٹ تھی، سر آپ نے جو اسائنمنٹ دیتے ہیں سر اس پہ کچھ کمنٹس دے دیا کریں تاکہ وہ اسائنمنٹ، ہاں یعنی اسائنمنٹ اصل ہے، میں نے کہا نا کہ میں نے ایک وہ رکھا ہوا ہے کہ تقریباً 4 یا 5 لوگ جو ہے نا خیر ایک دفعہ میں 4-5 کے انتظار میں ہی رہ جاتا ہوں، لیکن میں ڈیفینیٹلی آپ ماشاء اللہ اس کو کر لیتے ہیں، میں اس پہ وہ کروں گا تبصرہ. جی بالکل. وہ اصل میں وہ تو اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں کلیئر نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہاں لکھا میں غلط اس پر لکھا. ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دوں آپ کی اس پہ، کہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جو بھی چیز ہے نا، آپ یہ اس درس کو ایک دفعہ دوبارہ ضرور سنیں. نہیں سر میں سنتا ہوں. کیونکہ اچھا مجھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کئی پوائنٹس ایسے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے نا، وہ کچھ مس ہو رہے تھے. یہ جی ٹھیک ہے سر. وہ بس سر اس طرح کی تبصرہ کچھ چاہیے تاکہ دوبارہ سمجھ اور جی اچھی طرح اس کو جی جی طریقے سے نہیں انشاءاللہ ہوتا. ضرور ضرور ضرور. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم لوگ جو، میرا خیال ہے کہ اس سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہوتی ہوگی کہ جس میں ہم بہت زیادہ سوالات کو کوشش کرتے ہیں کہ انٹرٹین کریں اور ڈسکس کریں اچھے طریقے سے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور سوالات کے اندر بھی جو چیز زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ میں ایک بات آپ کو اور بھی یہاں پہ عرض کر دوں کہ ایک وہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کے آگے نا، واٹ، وین، ہاؤ، وائی، یہ ایسے سوال بنانا جو ہے نا سب سے آسان کام ہے. زیادہ تر سوالات جو ہے نا وہ اسی ترکیب سے بن رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل سوال اور اس کی اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ جب آپ جو بات ہے نا، جو معرفت کا نقطہ ہے نا، اس کو ڈائسیکٹ کریں اور اس کو تھوڑی سی اس کی سرجری کریں اور اس کے اندر جو پوشیدہ مطالب ہوتے ہیں اس کو گیج کرنے کی یا پکڑنے کی کوشش کریں. تو میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس طرف، اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اب آج کی گفتگو سے ہمارے جو سوالات ابھر رہے ہیں کہ یہ نہر کو ہم کیا سمجھیں، یا ایون جو ہے یہ نہر وجہ آزمائش کیوں بن گئی، کیسے بن گئی، ان لوگوں کے لیے بھی ہم اس کو کیا سمجھیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یعنی بِإِذْنِ اللہ جو اہل لقاء اللہ تھے، یعنی فتح کس طریقے سے ہوئی، کیسے آئی، کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ یعنی ایک اور بھی جو بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ پھر یعنی فتح تو لقاء اللہ والے لوگوں کی وجہ سے آئی، لیکن وہ باقی سارے نالائق جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ بھی انجوائے کرنے آ گئے جب بنی اسرائیل کو ان کا ملک مل گیا واپس، ہے نا. تو یہ والے جو کوشچن ہیں یا یہ جو ایک انسائٹس ڈھونڈنے کی کوشش ہے، اور اس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر بات کا پراپر جواب ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے.
کہ ہر بات کے کوئی 100% آنسر تک ہم ضروری نہیں کہ پہنچ بھی جائیں، لیکن اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل ایبلٹی ہے نا ٹو انڈرسٹینڈ اے تھنگ وہ بڑھتی ہے، آپ کا جو فکر کا کینوس ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ایک بڑی مزیدار بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے فوری جوابات آپ کے سامنے نہیں ہوتے، آپ کو نہیں مل رہے ہوتے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو نا سوال اٹھانے کی، تو along the way آپ کو وہ جوابات ملتے جاتے ہیں۔ لیکن امید ہے میری، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو مطلب توفیق علم و عقل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سر ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن چاہ جی رہا تھا، جی ضرور۔ اور یہ کہ جو پہلا گروپ تھا نا جنہوں نے ہوں، پہلے نبی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہوں، قتال کی قتال، پرمیشن ہو، ہوں، اور اس کے فون بعد جیسی قتال واجب ہوا وہ مکر گئے۔ تولو، ہاں، تو یہ جو لوگ تھے ہوں۔ ان کے نفس کی کیا کنڈیشن تھی، مطلب کیا بیماری تھی جو کہ یہ فوری طور پر مطلب فرسٹ سٹیج پہ نکل گئے جبکہ یہ ریکویسٹ کر۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن یعنی جب ہم آگے قرآن کی اور آیتوں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا دار اور ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یا میں یعنی ان کو غافلین میں شامل کر سکتا ہوں؟ ہاں، اب اس کو وہ کر لیں غافلین، یعنی کہ یہ بنیادی طور پر جن کا ہم و غم جو ہے نا وہ دنیا ہے، دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جس کو قرآن کریم کی آیت میں بیان ہوا، آئی تھنک سورہ روم یا سورہ نجم میں ہے کہ ذَلِكَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ حیات دنیا کے ظاہر کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْم، ان کا علم پہنچتا ہی یہاں تک ہے، ان کے علم کا مبلغ ہی یہی ہے، کس کا؟ حیات دنیا کا ظاہر، حیات دنیا کا باطن نہیں، حیات دنیا کی حقیقت نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو وہ الٹیمیٹلی وہ غفلت والوں میں ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کم ہمت ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کا ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یعنی نعوذ باللہ کہ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم بھی اسی قسم کے ہی لگتے ہیں کہ باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جہاں کسی آزمائش کا موقع آتا ہے، جہاں یہ مطالبہ آتا ہے کہ آگے آؤ، تو بس یہ ختم۔ جی سر یہ تو ہماری ایسی ہی ہے۔ ہاں، بہت ڈر لگتا ہے، مطلب بہت خوف آتا ہے، اگر کیونکہ انسان باتیں کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، لیکن جب واقعاً اس قسم کی کوئی چیز یا آزمائش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا بھی نا ابھی پاکستان میں کہ کیا حال ہوا لوگوں کا، مشکل ہے۔ سر لوگ حج کی آزمائش برداشت نہیں کر پاتے، وہ اس میں ہم، ہم، جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم، یہ تو بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کربلا کی مثال دی تھی کہ اس زمانے کے سارے بڑے بڑے نام پیچھے رہ گئے۔ ہم، ہم، جی ٹھیک، چلیں فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔